الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسین جی سلام کرتے ہیں دربار شریف پر۔ آج ہم سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور پر حاضر ہیں۔ یہ دربار شریف میں ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ سامنے دیکھیے مغرب کی طرف مسجد دکھائی جا رہی ہے اور یہ سامنے دربار شریف ہے۔ بہرحال اپنے وہاں قریب جا کر میں ساری انشاءاللہ وضاحتیں عرض کروں گا۔ اور تعمیر کا بہت زبردست خوبصورت شاہکار ہے۔ باہرلی جانب بھی ایک دربار شریف نظر آ رہا ہے، یعنی ساتھ جو قبرستان ہے اس کے اندر بھی دربار شریف نظر آ رہا ہے۔ ہر چاروں کونوں میں ہر طرف سے تین دروازے ہیں۔ تقریباً اس کو ہم 12 دری ہی کہیں گے۔ دربار شریف پر جو بنی ہوئی ہے، ابھی سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اس میں پھر مزید وضاحت کریں گے، لیکن پہلے میں سلام عرض کر لوں۔ یہ سامنے کلبہ دکھائیں گے۔ بہت لاسانی پاکستان نور اور تجلیات سے سبحان اللہ۔ مزار انور کو 12 دروازے لگائے گئے ہیں، یعنی چاروں سمتوں میں ہر سمت 3 دروازے ہیں۔ راہ حق ہے دوست کن اختیار، تاشوی در ہر دو عالم بختیار۔ یہ سارا کلام سامنے والا دکھ رہا ہے۔ بہت زبردست اور بہت خوبصورت شاہکار ایک تجربہ، ایسی لاسانی ذات پاک ماشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر، اور عشاق میں بہت بڑا نام، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں وحدت کی دریا میں ہوتا زند ہو گیا۔ کیا بات ہے، کتنا زبردست۔ یہ پیچھے ہٹ کر ذرا باہر سے روضہ بھی دکھائیے۔ یہ کس طرح کھڑے ہو کے آپ کسی بنا دیتے ہیں۔
اس طرف آپ آ جائیں، اس طرف اس طرف سے اس طرف سے روزہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جی سائیں عبدالنبی صاحب، کیا محسوس کیا آپ نے دربار ماشاء اللہ جی، ہر بزرگ کے کیسا محسوس آستانے پہ اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو شاہ ثانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ آ کر جو انوار تجلیات اور اللہ کے محبوب اولیاء کرام کی شان و شایان ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی ہم یہ بزرگوں کے آستانوں کی ہم زیارات کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس کو دیکھ کر بزرگوں کے دربار سے مستفید ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں سے ملنے کی توفیق دے۔ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہر جگہ پہ موجود ہے۔ پیر جماعت شاہ ثانی سرکار کے پاکستان کے کونے کونے میں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں محبت کے چاہنے والے اور آپ کے بڑھے ہوئے پیغام کو سینہ بسینہ محفوظ کیے ہوئے آپ کے جانشین موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ سورج کو روشنی دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، بخوبی سب لوگ جانتے ہیں۔ یعنی اگر ہم لب کشائی کرتے ہیں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہوگا۔ یہ بات بہت زبردست ہے، حقیقت ہے بالکل۔ لیکن میں اپنے وقت کے مطابق الحمدللہ آپ کو مختلف جو ہے نا اللہ والوں کی بارگاہ میں لے جاتا رہتا ہوں، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ لے جاتا رہوں گا۔ اور یہ جو مطلب ہم کام کر رہے ہیں نا، یا یہ جس سسٹم کے اندر کوشش، تو میرا منشور یہی تھا کہ اللہ والوں سے ملواؤ، اللہ والوں سے۔ اور یہ میں اس چیز کی وضاحت چاہتا تھا کہ یہ لوگ اللہ والوں کے قریب آئیں، اور اللہ والوں کے قریب آ کر پھر یہ اس روحانیت کے دریا کے اندر غوطہ زن ہوں، اور ایک منزل حاصل کریں، اور اپنے سرور کو کریں، اور علیہ الصلوۃ والسلام عشق میں ڈوب جائیں، اللہ کے عشق میں ڈوب جائیں۔ اور اس لیے یہ ساری وضاحتیں کی گئی۔ بتا رہے تھے ہم کہ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو اس دنیا میں تھے، ان کے پردہ کرنے کے بعد اور کوئی بزرگ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو دی ہوئی ہیں وہ ہیں۔ یہ تو سائیں جی بالکل غلط بات ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کہ اللہ والے نہیں ہیں، تو ایک شورۂ آفاق بات ہے، بالکل واضح طور پر ہے کہ جب تک اللہ کے بندے اس دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت تک قیامت بھی کائنات موجود ہے، اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ جی بے شک۔ تو اگر مثال کے طور پر دنیا سے اللہ والے چلے جاتے تو پھر تو قیامت قائم ہو جاتی، اور ایک کے جانے کے بعد دوسرا جو ہے نا جی، وہ اس کا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 14 خنوادے جو ہیں، 5 چشت 9 کاغذ، یہ دنیا میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ بس ہمارا ان سے تعلق اسی وقت ہوگا جب ہم محبت اور اپنی ان نگاہوں میں ان سے ملاقات کے لیے ہم اپنا عہد کریں گے، اپنے دل میں ایک سوچ رکھیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ہم کو ہر جگہ موجود ملیں۔ بہت زبردست ہو گیا جی۔ ہم جو ہے نا اب ہمارا مطلب واپسی کا راستہ ہے، یہ ہم کھڑی شریف سے واپسی پر الحمدللہ ادھر آئے، اور یہاں پر علی پور سیداں حضرت بابا پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑی کامل ہستی اور رد قادیانیت کرنے والے اور ختم نبوت، بہت بڑا کام انہوں نے کیا، محنت کی، اور ایسی برگزیدہ ہستیاں عبدالستار خان نیازی کا ذکر ضرور کرتے رہے جی، اور وہ اتنا بڑا ایک شاہکار شاعر جس نے کہا تھا کہ نیازی تینو غم کا دا تیری نسبت لاسانی۔ یہ جو ہے نا ایسی ہستیاں ایک شیخ کامل کی نگاہ سے ہی پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔